السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 18th امینڈمنٹ پہ بات ہو رہی ہے اور بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ جو کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز آئے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی جو تفصیلات ہے اس پہ کسی دن الگ سے ویڈیو کریں گے۔ تھوڑا سا اس پہ بتا دیں کہ ایک تو اس ترمیم کے نتیجے میں جو سرحد صوبہ تھا اس کا نام خیبر پختونخوا وہ رکھا گیا۔ پھر جو جنرل مشرف نے جو چینجز کی تھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر 17th امینڈمنٹ تھی اور لیگل فریم ورک جو آرڈر تھا اس کو ریپیل کیا گیا۔ اور اس کے بعد پرائم منسٹرشپ اور چیف منسٹرشپ پہ جو تیسری دفعہ الیکٹ ہونے کی جو قدغن تھی وہ ختم کی گئی اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کے اندر تبدیلی لائی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے اس کے اندر کنسنسس کی بات کی گئی۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز وہ یہ تھی کہ صوبوں کو اختیارات دیے گئے اور صوبوں کو اختیارات دینے کے نتیجے میں جو مختلف منسٹریز ان کو ڈیوالو کیا گیا اور وہ صوبوں کے پاس چلی گئیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب صوبے وہ زیادہ بااختیار ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی پالیسی بھی خود بناتے، اس پہ جو لیجسلیشن بھی کرتے اور پھر اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ بھی کرتے۔ اور اگر فنڈز کی تقسیم کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ایک وہ جو فکس پرسنٹیج ہے بجٹ میں وہ صوبوں کے پاس چلا جاتی اور پھر جو صوبے ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کرتے اپنی پالیسی کے مطابق۔ اگر آپ کے پاس انسٹیٹیوٹس ڈیولپڈ ہوں اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو، آپ کے ادارے مضبوط ہوں، تو پھر تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے صوبے ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بنے ہوئے ہیں تو اس میں اگر پاور ڈیوالو ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، صوبے وہ اپنی جگہ معاملات کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے بعد وہ اپنے حالات کے مطابق اس کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کریں۔ لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صوبوں کو اختیارات دیے ہیں تو پھر صوبوں سے آگے جو اختیارات ہیں وہ ڈویژنل لیول پہ اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ جانے چاہیے، تاکہ آپ کا جو پورے کا پورا ڈھانچہ ہے وہ اپنی جگہ ایک جو سیٹ فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن چلائے اور آپ کے جو ملک کے معاملات وہ چلتے چلے جائیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو سیاست بھی ابھی نابالغ ہے اور ادارے بھی اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز بھی آتی ہیں اور پھر جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ پھر کرپشن کے معاملات کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائم کہیں سنجیدہ صورتحال آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر اگر فیڈرل لیول پہ کوئی چیز اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہو تو اس میں پھر جو صوبوں کے اختیارات ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ جو ایک کنسنسس ہے وہ بلڈ نہیں ہو پاتا، ایک یونیفارمڈ جو پالیسی ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی اور پھر اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو صوبے ہیں ان کی پرفارمنس وہ انٹر لنکڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک صوبہ کوئی کام بہتر انداز میں کر رہا ہے یا اس کی پالیسی بہتر انداز میں چل رہی ہے اور اس کے دوسرے صوبے کے اندر یہ چیز بہتر انداز میں پالیسی نہیں ہے تو اس سے وہ ایک صوبے کی جو محنت ہے اس پہ بھی پانی پھر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لائف سٹاک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اگر لائف سٹاک سیکٹر کے اندر اگر ایک صوبہ اس کی پالیسی بہتر ہے، اگر آپ ویکسینیشن کی بات کر لیں اور ایک صوبہ جو وہ اپنے ویکسینیشن پر توجہ دیتا ہے اور اس پہ اپنے جانوروں کی ویکسینیشن کرتا ہے اور بریڈنگ کے لاز پر امپلیمنٹ کرواتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی جو سندھ کا جانور ہے وہ پنجاب میں ہے یا پنجاب کا جانور سندھ میں جائے۔ تو یہ جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر اگر ایک صوبے کے اندر کام بہتر ہوا ہو اور دوسرے میں نہ ہو رہا ہو تو اس پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کا شعبہ ہے کہ ہیلتھ کے شعبے کی جو ہے وہ ایک یونیفارمڈ پالیسی ہونی چاہیے پورے پاکستان کے اندر، اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک جو صوبہ ہے اس کے اندر ہیلتھ کا نظام بہتر ہے تو دوسرے میں نہیں بہتر ہے۔ اگر آپ کسی ایک جو صوبہ وہ کسی بیماری کو کنٹرول کر لیتا ہے تو دوسرا صوبہ اس پہ نہیں کنٹرول کر پاتا، تو پھر جو آپ کی موومنٹ ہے اس میں مسائل پیش آتے ہیں۔ پھر آپ ایجوکیشن میں آ جائیں تو ایجوکیشن میں بھی اگر ہر صوبے کا جو نصاب ہے وہ مختلف ہوگا تو پھر اس میں بھی آپ کو پرابلم پیش آئے گی۔ اور اس میں اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے کہ جو پولیس کا نظام ہے وہ فیڈرل لیول پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق جو آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کا تعلق براہ راست استحکام ریاست کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مختلف فیکٹرز ہیں جس میں اب کرونا کی سچویشن میں یہ چیز واضح بھی ہوئی کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ تو آپ کا صرف
آپ کے لوگوں کی صحت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا ملک کے استحکام کے ساتھ ہے، ملک کی اکانومی کے ساتھ ہے۔ اور اب اگر اس صورتحال میں اگر آپ ایک کنسنسس بلڈ نہیں کر پاتے اور ایک آپ یونیفارمڈ پالیسی یا یونیفارم نیریٹو نہیں دیتے، تو اور آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ یونیفارم نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں دیکھ لیں کہ ایک صوبہ کسی اور طرف جا رہا، دوسرا صوبہ کسی اور طرف جا رہا، فیڈرل کی کوئی اور بات ہو رہی، تو یہ آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی جب آپ نے پاور کو ڈیوالو تو آپ نے پازیٹیو سینس میں کیا کہ جی صوبے اپنے جگہ خود مختار ہوں اور اپنی جگہ وہ کام کریں، لیکن اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ وہ یہ آیا کہ آپ کے ایک صوبے میں ترقی ہو جاتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی ہے، ایک کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جاتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہیلتھ کے اگر ایک صوبے کے اندر جو وہ معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں تو دوسرے صوبے میں نہیں ہوتے، تو یہ پھر جو آپ کی جو کراس باؤنڈری ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ آپ کی اگر ایک جگہ بہتر انداز میں کام ہو رہا ہے دوسری جگہ نہیں ہو رہا تو وہ پھیل جائیں گی۔ اس طرح لا اینڈ آرڈر ہے کہ اگر آپ کے ایک صوبے کے اندر آپ سختی کرتے ہیں تو وہ جو کلپریٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے صوبے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں یہ سامنے آتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ کے جب آپ ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی پھر آپ کو ایشوز آتے ہیں، تو اس پہ ڈیفینیٹلی یہ بڑا اچھا اقدام ہوگا کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے اور اس کو جو پریکٹیکل سچویشن ہے پاکستان اس کے مطابق دیکھتا چاہیے، اور فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ جو ریاست جب تک مضبوط نہیں ہوگی تب تک آپ کے معاملات وہ بہتر انداز سے نہیں چل سکتے، اور ریاست کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ جو پالیسی ہے وہ ایک جگہ بنائی جائے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو وہ امپلیمنٹ کیا جائے، اور پھر امپلیمنٹیشن میں بھی جو وہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے، وہ ایک جگہ پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے وہ اپنی مرضی کرتا چلا جائے اور اس سے وہ فیڈریشن اس کو پوچھ نہیں سکتی، ریاست اس کو پوچھ نہیں سکتی، تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی جو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پہ پڑتا ہے، کیونکہ ملک کا استحکام وہ اکانومی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ملک کا استحکام اب کی صورتحال نے جو ثابت کیا کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور ملک کا جو استحکام ہے وہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو ڈیفینیٹلی ریویزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس کے اختیارات وہ فیڈریشن کے پاس ہونے چاہیے، اور اسی طرح جو آپ کے فنڈز کی تقسیم ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس پہ بھی جو فیڈرل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اگر ایک کانسٹیٹیوشن میں چینج 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر جو معاملات ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے ان کو، اور اس کو دیکھنا چاہیے اور لازمی دیکھنا چاہیے، اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق اس پہ بات ہونی چاہیے، اور یہ اس انداز میں بات ہونی چاہیے کہ ریاست پاکستان مستحکم ہو، کیونکہ کوئی خاص صوبہ یا کوئی خاص ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے اس کا مضبوط ہو جانا اور باقی کا ویک رہ جانا وہ اس کا براہ راست اثر باڈی پر پڑتا ہے، کیونکہ باڈی کا اگر ایک حصہ بہتر کام کرتا ہے اور دوسرا حصہ وہ بہتر نہیں کام کرتا تو اس سے جو جسم ہے وہ اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ریاست پاکستان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ کے اندر جو پاور کو ڈیوالو کیا گیا اس کو ریوزٹ کیا جائے، اسی طرح جو فنڈز ہیں اس کی جو تقسیم ہے اس کو ریوزٹ کیا جائے، اور ٹیکس کے جو معاملات ہیں اس کو ریوزٹ کیا جائے، اور اس پہ ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں ان کو اس پہ سنجیدہ اقدامات اٹھانے چاہیے، اور اس پہ ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ کو اکارڈنگلی وہ معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔